بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آج میں یہ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود بخود سبسکرائب کر دیتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیتے ہیں۔ تو جو نہیں کر رہے ہیں ان سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر آپ چاہیں تو آپ کر دیں، اگر نہ چاہیں تو نہ کریں۔ آج کا ویلاگ میں ایک حدیث سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک پیلسٹینین اسکالر آئے ہوئے تھے پاکستان، محمد سالم ان کا نام تھا۔ انہوں نے 2-4 لیکچر بھی دیے اور کچھ لوگوں نے ان کو بلایا، تو میں نے بھی انہیں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آئے آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا آپ کا پروگرام کیا ہے، مشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا امت کا اتحاد، یعنی کہ امت کو اکٹھا کرنا، امت کا اتحاد۔ تو میں نے ہنس کر ان کو کہا کہ کس اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سا مسلم ممالک ہیں جو کہ اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ جن کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سب کے سب تو بیچ میں یا تو مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور باقی کچھ کا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ایک بڑا اتحاد ہو چکا ہے۔ اور جو میں نے پھر کچھ ملک ان کے بتایا، میں کہا یہ ملک یہ ملک یہ ملک یہ ملک یہ سارے اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امریکہ کے کہنے پر جو بھی وہ کہیں گے یہ وہی کریں گے۔ تو آپ کون سی امت کا اتحاد؟ تو اس نے مجھے ایک حدیث سنائی عربی میں، پھر اس کا انگریزی میں اس نے ترجمہ کر کے بتایا۔ میرے دل کو وہ بڑی لگی، تو میں نے کہا چلیں آج اس حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو حدیث کچھ اس طرح تھی، میں بڑے آسان طریقے سے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ایکسپلین کروں، کہ جنگ خیبر جب ہوئی تو جنگ خیبر ہوئی یہودیوں کے خلاف، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں خیبر کا دروازہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا تھا اس کو، خیبر کے دروازے کو، اور پھر یہودیوں کو بہت بڑی شکست ہوئی وہاں پر۔ اور جب انہیں شکست ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ٹھیک ہے ہم جنگ ہار گئے ہیں، تو آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں رہ لو، تمہیں اجازت ہے یہاں رہنے کی۔ تو انہوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا، لیکن اپنے جو ان کے آخری دن تھے اور وہ بیمار تھے، اور ان کے وصال سے پہلے جب وہ جو گئے اس دنیا سے، اس سے پہلے انہوں نے کچھ صحابہ اکرام کو بلایا۔ لازمی بات ہے جو اہم صحابہ اکرام تھے انہوں نے بلایا، اور انہوں نے ایک وصیت دی، مطلب کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان کو اجازت دے دی تھی یہاں رہنے کی، لیکن اب ان کو مہربانی کر کے تم کہنا کہ یہ خلیج کے علاقے سے، یعنی ہمارے اس علاقے سے نکل جائیں، اور جہاں بھی انہوں نے جانا ہے چلے جائیں، مطلب ہم ان کو ماریں گے نہیں، آپ نے کچھ نہیں کہنا، اور ان کو کہنا یہاں سے آپ روانہ ہو جائیں، اور جہاں آپ کا دل کرتا ہے چلے جائیں، آپ خلیج سے نکل جائیں، یعنی عرب پینسولر سے نکل جائیں، اور اگر آپ نے شام جانا ہے یا کہیں لبنان جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے تو آپ چلے جائیں۔ تو ان کا جو بزرگ تھا نا وہ آئے اور انہوں نے کہا دیکھیں آپ ہمیں یہ کہنے کے لیے آئے ہیں، جو بھی پیغمبر تھا بیچ میں، یعنی کہ جو پیغام لے کر گیا تھا، انہوں نے اسے کہا کہ دیکھیں آپ کے تو نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی تھی یہاں رہنے کی، تو اب آپ کیسے ہمیں کہہ رہے کہ ہم چلے جائیں؟ تو انہوں نے کہا جو پیغمبر تھے پیغام لے کر گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت انہوں نے اجازت دی تھی، لیکن اب ان کی وصیت ہے کہ ہم یہ آپ کو کہہ دیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ خیر وہ بڑا سردہ ہو گیا، اور ان کے ایک بزرگ تھے، اس نے کہا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ان دنوں میں یہ پریڈکشنز وغیرہ کافی کیا کرتے تھے لوگ، جس طرح کہ خاص طور پہ یہودی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ان کے ماتھے کو پڑھ کر بتا دیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آگے چل کر بہت اہم شخصیت بنے گا، وغیرہ وغیرہ، اور بھی ایسی بہت سی باتیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آگے چل کر نا آپ میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جو ہمارے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا صحیح ہے یہ آپ کی بات، لیکن میں بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہ حق پہ۔ تو اس پیغام لے جانے والے نے بتایا اس یہودی بزرگ کو، اس نے کہا کہ دیکھیں ہمارے کچھ لوگ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑیں گے، لیکن فتح جو ہے نا وہ ایونچولی پھر ہماری ہو۔ تو یہ مجھے جب انہوں نے بتایا میرے فلسطینی اسکالر دوست نے، تو میرے دل کو بات لگی۔ میں نے کہا دیکھیں کہ ان کی چلاکیاں جو ہیں مطلب اس وقت بھی چل رہی تھیں کہ شکست کھانے کے بعد وہاں رہ رہے تھے، پھر سازشیں کر رہے تھے۔ یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ دو واقعات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں نے پچھلے ویلاگ میں اور ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جو پہلگام کے اندر کشمیر کے اندر جو ہوا، ایک آپریشن ہی کہتا ہوں میں اس کو، جس میں کہ کچھ 26 لوگ مار دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، یہ صرف آپریشن اس لیے کیا گیا تھا کہ وہاں پر ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے جہاں سے ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں۔ اور یہ پاکستان پہ پہلے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان کو سوفن کر دیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان تو ایک سٹنگ ڈک ہوگی ہندوستان کے مقابلے میں، اور ان کے جو یار غار ہیں یعنی کہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں کشمیر کے اندر، اسرائیلی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے یہ پروگرام بنایا۔ یہ میرا اندازہ بھی ہے، اور میں جو بات کر رہا ہوں اس کو آگے چل کر آپ دیکھنا کہ یہ کیسے سچ بھی ثابت ہوگی وہ، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ موساد اور رو کا جوائنٹ آپریشن تھا۔ 26 لوگوں کو انہوں نے مار دیا، جس میں ٹورسٹ تھے، کوئی ہندو تھے، کچھ اور لوگ تھے، اور ان کو مارنے کے بعد پاکستان پر اٹیک کر دیا۔ اور وہ جو ان کی خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے یہ ہم اس پہ اٹیک کریں گے، ہم میزائل ماریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے ٹیررسٹ کے ٹھکانوں پہ مارا ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان اگر ریٹیلیٹ کرے گا تو ہم پاکستان کی ایئر فورس اور اس کے بعد پاکستان کے ایئرپورٹس کو ہم تباہ کر دیں گے۔ اور منصوبہ اس لیے بنایا گیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ یہ نہ ہو کہ ایران پر جب حملہ کریں گے، ایونچولی تو ایران کا بنایا ہوا تھا نا پروگرام اسرائیل نے، تو لیکن قدرت کا کوئی کچھ اور منظور تھا، انہوں نے اس میں پاکستان کو سرخروئی نہیں کیا، لیکن ہندوستان کو ایسی مار ماری کہ پوری دنیا میں پاکستان کے چرچے ہو گئے، اور ہندوستان کو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ بات جس وقت ہوئی، اور ایک سے دوسرا چیز اور دوسری سے تیسری چیز چلتی رہی، اور پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کے سائبر ایکسپرٹس نے، ٹیکنیکل ایکسپرٹس نے ہندوستان کو بالکل اپنی مٹھی میں بند کر لیا، اور ساری دنیا میں پاکستان کا چرچا ہو گیا۔ یہاں تک کہ ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھ لیا کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں کسی آرمی چیف کو کیبنٹ روم میں بلا کر وائٹ ہاؤس کے اندر، اور وہاں پر اس کی آؤ بھگت کی ہو، اور 1 گھنٹے کا جو وقت رکھا تھا وہ 2.5 گھنٹے پہ چلا گیا۔ مطلب یہ میں پہلے بھی بات بتا چکا ہوں، لیکن یہ عزت ساری پاکستان کی عزت ہے، اور پاکستان کے ان بہادر جوانوں کی، ان ماؤں کی جن کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا یہاں، اور حدیث میں نے سنائی، اور حدیث کے بعد یہ معاملات بتانے کی کوشش کی۔ بہت عرصہ پہلے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں یہودی، کیونکہ اب میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں اگر امریکہ نے ڈائریکٹلی اسرائیل کا ساتھ نہ دیا اور ایران پہ اٹیک نہ کیا، کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میٹنگ کے بعد ٹرمپ نے کم از کم کوئی اس قسم کے بیان بہت کم دن دیے، اور 7 دن کا ایک وقفہ دے دیا، جس میں کہ بین الاقوامی جو لوگ ہیں یا جو تنظیمیں ہیں ان کو ایک بار پھر موقع ملا ہے کہ وہ کسی طرح سے آگے بڑھیں اور صلح صفائی کی بات ہو جائے، کیونکہ اسرائیل کو تو اب پتہ لگ گیا کہ وہ اکیلا اس جنگ میں جیت نہیں سکتا، نہ رجیم چینج کر سکتا ہے، نہ ایران کو کوئی پرابلم دے سکتا ہے، اور جو ان کا نیوکلیئر پروگرام ہے اگر اس کو مارے گا تو سارے خلیج کے ملک جو ہیں
اس میں بھی میں پچھلے دنوں سن رہا تھا کہ ان کا بھی جو ہے پانی وہ کنٹامنیٹڈ ہو جائے گا، اور یہ سارے گلف کے ملک جو ہیں UAE، قطر، بحرین، ادھر پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہوگا ان کے پاس. خیر یہ بات اپنی جگہ پہ. اب یہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل امریکہ کو لیور کرنے کے لیے، ان کو پکڑ کے بیچ میں لانے کے لڑائی کے کوئی ایک فالس فلیگ آپریشن کرے گا جیسے پہلگم کے اندر ہوا. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ دکھائے گا کہ یہ جو حملہ ہے امریکن بیسز پہ یا امریکن پرسنل پہ، یا ہو سکتا ان کی کسی شپ پہ کوئی میزائل آگے گرتا ہے تو یہ بتائیں، یا کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ بتائیں کہ یہ ایران نے کیا، اور پھر امریکہ جو ہے وہ غصے میں آ کر ایران پر اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کرے گا. 2 کیسز تاریخ میں، ایک 1954 میں کیس ہوا کہ جس کو کہتے ہیں لیوان کیس. لیوان پیگس جو تھا وہ اسرائیل کا ڈیفینس منسٹر تھا، اور ان کی انٹیلیجنس نے مل کر 1954 میں ایک پروگرام بنایا کہ اپنے 8 سلیپرز یعنی کہ جو ان کے اسپائز تھے ان کو ایجپٹ میں بھیج دیا، اور ان کا پروگرام انہوں نے یہ بنایا کہ جمال عبد الناصر کو کمزور کیا جائے گا اور اس کی اپوزیشن کو جو ہے وہ تکڑا کیا جائے گا. جس طرح کے رجیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں ایران میں، اس طرح انہوں نے کہا کہ ہم رجیم چینج کریں گے ایجپٹ کے اندر. یہ اس وقت انہوں نے 1954 ان سلیپرز کا کیا کام تھا کہ الیگزینڈریا میں اور کائرو میں غیر ملکی یعنی کہ جو ڈپلومیٹک امریکن ہو گئے، برٹن ہو گئے، کہ ان کی تنصیبات پہ جا کر حملے کرنے. یہودیوں نے، ایجپشین یہودی تھے، کام کر رہے تھے اسرائیل کے لیے، اور لیوان جو تھا اس کا یہ پلان اس نے بنایا تھا. اور اس میں یہ کیا ہوا کہ انہوں نے 1 2 4 حملے کیے. اس کے بعد ایک حملہ جو ہے وہ ناصر پہ ہوا، اور اس حملے سے ناصر کی پاپولیرٹی اتنی بڑھ گئی کہ جو اسرائیل کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کر سکا، اور ناصر نے غصے میں آ کے سوئز کنال کو بند کر دیا اور سوویت یونین سے بات کرنے کی کوشش کی. تو اس بات چیت کو ختم کرنے کے لیے پھر امریکہ نے اسوان ڈیم بنانے کے لیے کوئی 60 70 80 ملین ڈالر دیے، اور پھر کمٹ کیا کہ ہم ایجپٹ کو اتنے دیں گے، اور برطانیہ نے بھی اسی طرح ایجپٹ کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی. اس سارے مسئلے میں فرانس جو ہے وہ ناراض ہو گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے فوراً بعد جو فرانس کا اور اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام تھا اس میں تیزی آ گئی، اور تیزی ایسی آئی کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کامیاب کرنے میں، تیار کرنے میں، بنانے میں کامیاب ہو گیا. اور یہ جس طرح ان کا پہلا وزیر اعظم تھا بین گوئن، اس کے ساتھ بھی ایک سائنٹسٹ تھے جیسے عبد القدیر خان ہے، جن کو لے کر اور کچھ سائنٹسٹ کو انہوں نے فرانس بھیجا وہاں پر سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور پھر آگے اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام انہوں نے، جو آج اسرائیل کے پاس کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ اٹامک بامز ہیں، تو یہ بہت پہلے انہوں نے اچیو کر لیا تھا. 1956 1957 میں اسرائیل وہاں پہنچ گیا تھا جہاں ابھی تک ایران تو اس کے دور دور بھی کہیں نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ جناب، اور نہ عراق کہیں دور دور تھا جہاں سے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نکلے. لیکن مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، جس طرح کہ پہلگم کا آپریشن ہوا کر کے انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا. اسی طرح یہ کرنے کے بعد وہ چاہ رہے تھے کہ ناصر کی حکومت کو ختم کر دیا جائے، اور امریکہ اور برطانیہ جو ہے ان کو بیچ میں لایا جائے، اور فرانس جو ہے وہ نکل گیا، سوئز کنال اس کے کنٹرول میں آ گیا. لیکن اس کی آڑ میں فرانس والے جو ناراض ہوئے تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام بنانے کو شروع کر دیا. اور یہ پھر آگے لمبی کہانی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کی سوچ کیا ہے، اور یہ اس قسم کے کام کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے یا یہودی ہے، یہ اپنے بندوں کو ہی مروا دیتے. پھر دوسرا آپریشن یہ ہوا کہ 1966 میں 1967 کے سامنے جب ایک اسرائیل اور عرب وار شروع ہونے والی تھی، تو اس وقت بھی امریکہ جو ہے نا وہ پوری طریقے سے اس لڑائی کے اندر نہیں آ رہا تھا، اور وہ منع کر رہا تھا. جبکہ یہ ایجپٹ، جارڈن اور سیریا کے خلاف 1967 وار ہوئی، جس میں کہ اسرائیل نے کوئی
علاقہ جارڈن کا، کچھ گولان ہائٹس، اور پھر کچھ انہوں نے سینائی کا علاقہ جو ہے اپنے قبضے میں کر لیا. لیکن بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں یہاں پر، جو غور سے سننے کی بات ہے، کہ جب امریکہ اندر نہیں آ رہا تھا لڑائی کے، تو ایک امریکن شپ وہاں پہ کھڑا تھا، انٹیلیجنس کا شپ کہہ لیں، یا جس کو کہتے تھے USS لبرٹی. اور USS لبرٹی جو تھا نا، وہاں پورٹ پہ کھڑا ہوا تھا سینائی کے قریب کہیں. تو اسرائیل نے کیا کیا کہ اپنے جہازوں سے اپنے مارکس ہٹا کے، جھنڈا ہٹا کے، اس پہ USS لبرٹی پہ حملہ کروا دیا، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ایجپٹ نے کیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 35 کے قریب جو تھے وہ کرو ان کا جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، 4-5 ٹیکنیشین جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد 170 لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے. لیکن بعد میں پتہ لگ گیا امریکہ کو کہ یہ اسرائیل نے کیا تھا. اور اسرائیل نے، آپ دیکھیں کہ کتنی بے دردی کے ساتھ اور کس طرح کھلم کھلا کہ 3.3 ملین کمپنسیشن بھی دیا ان فیملیز کو جو ہلاک ہوئیں اس آپریشن میں اسرائیل سے، یعنی تسلیم کیا. لیکن امریکہ کو اس لڑائی کے اندر گھسیٹنے میں، اسلحہ لینے میں اسرائیل کامیاب ہو. تو اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ وہی آپریشن کو کہیں رپیٹ نہ کرے امریکہ کے خلاف، یا ان کی بیسز کے خلاف، یا ان کے کسی آرسنل کے خلاف، تاکہ وہ امریکہ کو اس لڑائی میں، جو کہ ابھی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے، کہیں دوبارہ سے گھسیٹ کر نہ لے آئے. تو اس بات پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. بہت شکریہ.